بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی مالک 14 سالہ لڑکیوں کا شوقین تھا۔ مجھے 2200 ریال تنخواہ ملتی تھی، اس لیے عربی مالک کی ہر بات مانتی۔ ایک رات عربی کہنے لگا، دبئی سے زبردست لڑکیوں کی کھیپ آ رہی ہے، تم تیاری رکھو۔ میں نے خوشبو لگا کر فل کمرہ مہکا دیا اور انتظار کرنے لگی۔ رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے۔ اس رات عربی نے میرے ساتھ، میں سعودیہ میں نوکری کے سلسلے میں آئی۔ جس مالک کے گھر میں کام کرتی، مالک بڑا ہی دیالو قسم کا تھا، اور جو بات مجھے اس میں عجیب لگی وہ یہ کہ اس کے گھر میں جتنی ملازمین تھی ساری 14 سالہ لڑکیاں تھیں۔ میری عمر تو 20 سال تھی، لیکن میرا قد تھوڑا چھوٹا تھا اور دیکھنے میں بھی میں دبلی پتلی تھی، اور خود کو چھوٹا ظاہر کرنا تو ہم لڑکیوں کی ویسے بھی عادت ہوتی ہے۔ آواز بھی میری تھوڑی باریک سی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ میں بھی 14 سال کی ہوں، تو مالک نے مجھے بھی ملازمت پر رکھ لیا، کیونکہ مالک نے مجھ سے سوال ہی یہی کیا تھا۔ کہنے لگے، تمہاری عمر 14 سال ہی ہے نا؟ کیونکہ میں اپنے گھر میں 14 سال سے بڑی عمر کی لڑکیوں کو ملازم نہیں رکھتا۔ مجھے نوکری کی اشد ضرورت تھی، اس میں نے کہا جی میں 14 سال کی ہی ہوں۔ میں نے صاف جھوٹ بولا تھا، کیونکہ مجھے نوکری کی ضرورت تھی، اور میں نے سنا تھا کہ یہ عربی مالک بڑا ہی دیالو ہے۔ میں نے بھی اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس عربی مالک کی شادی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ 8 14 سالہ لڑکیاں اس کے گھر میں کام کرتی تھی اور وہیں رہتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکیاں بڑی گم سم سی رہتی تھی۔ میں اگر ان سے بات بھی کرتی تو وہ مجھے ٹھیک سے کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں نئی اس بنگلے میں گئی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلو ان سے پوچھوں کہ مالک کس بات سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میں اصل میں بڑی تیز تراز قسم کی لڑکی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ بہت کم عرصے میں مالک کا دل جیت لوں اور وہ میری تنخواہ اور بھی زیادہ بڑھا دیں۔ میاں والی میں میری ماں اور بہنیں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اور میں چاہتی تھی کم وقت میں اتنا کما لوں کہ اپنا گھر بنا لوں۔ حالانکہ عربی مالک اچھی تنخواہ دے رہا تھا، پورے 2200 ریال، لیکن میرے گھر کے اخراجات بہت تھے اور کمانے والی صرف میں تھی۔ پھر میری خواہشات بھی زیادہ تھی اور ضروریات بھی۔ میں پاکستان سے کمانے کے لیے ہی تو آئی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ دونوں ہاتھوں سے کماؤں۔ اس لیے جب میں نے دوسری ملازمہ لڑکی کو سوال کیا کہ اسے کیا پسند ہے، تو وہ نفی میں سار ہلانے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں کندھے اچکا کے رہ گئی کہ نہ جانے اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے تو ایک عام نوعیت کا سوال کیا ہے، یہ تو یوں گھبرا رہی ہے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ رات کو کھانا بناتے وقت میں نے ایک دوسری لڑکی سے پوچھا کہ مالک کو کون سی چیز کھانے میں زیادہ پسند ہے، تو کہنے لگی کچھ بھی بنا لو، وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی چیز ایسی تو ہوگی جسے کھا کے وہ خوش ہو جائیں۔ میں چاہتی تھی کہ آج کا کھانا میں بناؤں، اور ایسا بناؤں کہ مالک انگلیاں چاٹتا رہ جائے، اور وہ بناؤں جو مالک کو پسند ہوتا کہ وہ میری تعریف کرے۔ ہو سکتا ہے خوش ہو کر مجھے کچھ ریال ہی انعام کے طور پر دے دے، لیکن اس لڑکی نے زبان نہیں کھولی تھی۔ بہرحال میں نے اسے پوچھ کر کھانا بنا لیا، لیکن بنایا بہت مزے کا تھا، میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ مالک نے جب کھانا کھایا تو بڑا خوش ہو کر کہنے لگا، آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ میں نے بڑا اتراتے ہوئے کہا کہ میں نے بنایا ہے۔ وہ کہنے لگا، آج سے کھانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ پھر یہی ہوا جس کی مجھے خواہش تھی۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور 1000 ریال میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اتنے زیادہ پیسے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مالک کہنے لگا، یوں ہی مجھے خوش رکھو گی تو ایسے ہی پیسے ملتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ایک کربناک اذیت تھی۔ ایک بار میں اپنے کوارٹر میں سو رہی تھی کہ مجھے ایک لڑکی کی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا جیسے میرے کوارٹر میں ہی سوئی ہوئی لڑکیاں آپس میں سرگوشی کر رہی ہیں۔ میں شروع سے نیند کی کچی تھی، اس لیے میری فوراً سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون سی لڑکیاں آپس میں سرگوشی کر رہی ہیں، لیکن جو لڑکی میرے برابر سو رہی تھی وہ تو گہری نیند میں تھی۔ شاید دوسرے بیڈ پر لیٹی ہوئی لڑکیاں آپس میں سرگوشی کر رہی تھی۔ وہ اس قدر دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی کہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بار بار وہ مالک مالک کہہ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا
जैसे वो मालिक के मुतल्लिक बात कर रही थी, लेकिन बातें क्या कर रही थी ये नहीं मालूम। अभी मैं इसी बातों में कान लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि सुन सकूं कि बातें हो क्या रही हैं कि अचानक मुझे बराबर वाले क्वार्टर का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ। मुझे यूं लगा जैसे बराबर वाले क्वार्टर के दरवाजे को खोला गया है, क्योंकि 4 लड़कियां मुझे मिलाकर इस क्वार्टर में सोती थी और 4 ही बराबर वाले क्वार्टर्स में। फिर मुझे लड़कियों की आवाज़ें बाहर से आनी शुरू हुई, जैसे कि कोई लड़कियों को बाहर निकलने के लिए कह रहा है। इस शोर की वजह से जो लड़कियां मेरे कमरे में सरगोशी कर रही थी वो यकदम ही चुप हो गई। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा कि मैं दरवाज़ा खोल के देख लूं कि आखिर बराबर वाले क्वार्टर की लड़कियों को हुआ क्या, रात के इस पहर वो कहाँ जा रही हैं और क्यों शोर मचा रखा है। लेकिन जैसे ही मैंने क्वार्टर पर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, यकदम ही किसी ने मेरी कलाई को पकड़ा था। मैं तो बुरी तरह से चौंक गई थी। देखा तो दूसरे बेड पर लेटी दोनों लड़कियों में से एक लड़की थी। कहने लगी कि तुम क्या पागल हो गई हो, इस टाइम दरवाज़ा खोल रही हो, तुम्हें पता नहीं किस मुसीबत में फंस जाओगी। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैंने कहा क्या है तुम्हारी बात का मतलब? तो वो कहने लगी आहिस्ता बात करो, किसी को शक हो गया तो हम भी जाएंगे। मैं इसके बाद समझ नहीं पाई थी कि हम कहाँ चले जाएंगे। बहरहाल इसने मुझे अपने होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और फिर मुझे लेकर मेरे बेड पर आ गई। मुझे बिठाकर फिर से कहने लगी कि देखो यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, इसके मुतल्लिक तुम तफ्तीश ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अपने काम से आई हो, अपने काम से काम रखो, ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो, हमसे ना किसी और से। अगर मालिक ने देख लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं अभी भी इस लड़की की बात नहीं समझ पाई थी, लेकिन बहरहाल खामोश हो गई। दूसरे दिन जब काम के लिए हम लोग बंगले के अंदर दाखिल हुए तो बाकी की 2 लड़कियां मुझे नज़र नहीं आई। हम टोटल 8 लड़कियां थी। 4 एक क्वार्टर में रहती थी और 4 दूसरे क्वार्टर में। लेकिन दूसरे क्वार्टर में सोने वाली 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां गायब थी। मैंने इसी रात वाली लड़की से पूछा कि वो 2 लड़कियां कहाँ हैं, तो वो मुझे आंखें दिखाने लगी और धीरे से मुझे सर्जिश करते हुए बोली कि तुम्हें कहा नहीं था कि खामोश रहो, तुम क्यों उल्टे सीधे सवाल करती हो। ये कहकर वो फटाफट से सिंक में रखे बर्तन धोने लगी। मैंने नाश्ता बनाया, लेकिन मेरा दिमाग बस इसी बात की जानिब घूमे जा रहा था कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। जैसे ही मैंने नाश्ता मालिक के लिए डाइनिंग टेबल पे रखा, मालिक फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे हाँ, आज सिंगापुर के लिए मैंने कैब तैयार कर ली है, बहुत जल्द ही माल भेज रहा हूँ। मैंने बहरहाल जैसे ही मालिक के कप में चाय डालकर पलट कर देखा तो बाकी की लड़कियों के रंग फाक हुए थे। वो मालिक की बात सुनकर बड़ी सहमी सहमी सी लगने लगी। मुझे हैरत हुई थी कि मालिक तो अपने कारोबार की बात कर रहे हैं फ़ोन पर, लड़कियां क्यों इतनी घबराई हुई हैं और सहमी हुई सी हैं। मुझे तो अब इस बात की खोज लग गई थी। मैं वजह जानना चाहती थी, लेकिन वो लड़कियां तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। मैं बहाने बहाने से कई बार इनसे पूछ चुकी थी, लेकिन मजाल है कि इन्होंने एक बात भी बताई हो। कुछ दिन बाद ही मेरे मालिक ने फिर से 14 साल की लड़कियों को मुलाजमत में रख दिया। वो लड़कियां बिल्कुल नई थी। मुझे हैरत होती कि मालिक 14 साल की लड़कियों को ही क्यों नौकरी में रखते थे। एक बार मैंने सोचा कि मुझे मालिक से पूछ लेना चाहिए। मैंने मालिक से जब ये पूछा तो मुझे कुछ देर तो वो गौर से देखते रहे, फिर कहने लगे मुझे 14 साल की लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे इनका जवाब कुछ अजीब सा लगा था। भला ये भी कोई बात थी। बहरहाल एक बार मुझे क्वार्टर में काफ़ी घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए मैं अपने क्वार्टर से बाहर निकल गई। मेरा इरादा बागीचे में चहलकदमी करने का था और मैं वहीं कर रही थी। बागीचे में काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैं किसी की नज़रों में नहीं आ रही थी। काफ़ी देर में बागीचे में ताज़ी ठंडी हवा खाती रही कि अचानक से मेन गेट पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। चौकीदार जो कुर्सी पर बैठा नींद में ऊँघ रहा था और इस बात से भी बेखबर था कि मैं बागीचे में ही टहल रही हूँ। वो जल्दी से अपनी नींद से जागा और मेन गेट खोलने लगा। मैं इस वक्त एक दरख्त के पास खड़ी थी। बागीचे में बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। मैं वहीं खड़ी रही। मुझे पता था कि मालिक ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे डांटेंगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्वार्टर से बाहर क्यों निकली। वो इस बात पर बहुत बुरा मनाते थे, लेकिन इसके बाद जो नज़ारा मुझे देखने को मिला
میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو اس میں بہت ساری لڑکیاں تھیں، ساری کی ساری 14 سال کی تھی۔ مالک کہنے لگا کہ آج تو اللہ نے ہمیں بال بال بچایا ہے، آج تو ہم پکڑے جاتے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے نیچے اترے۔ ان کے ساتھ 2-3 گارڈ اور بھی تھے جو لڑکیوں کو بندوقیں تانے بنگلے کے اندر لے گئے۔ یہ دیکھ کر میں خوفزدہ سی ہو گئی، لیکن مالک باہر نہیں گئے، فون پر ہی کسی سے بات کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ میں سنگاپور ان لڑکیوں کی کیب بھیجنے ہی والا تھا، لیکن عین ٹائم پر پولیس نے چھاپا مار دیا۔ شکر ہے کہ ابھی میں نے انہیں روانہ نہیں کیا تھا، ورنہ تو آج میں پکڑا جاتا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ مجھے ان لڑکیوں کے سہم جانے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیوں ڈرتی تھی اور کیا سرگوشیاں کرتی تھی۔ میرا مالک لڑکیوں کو دوسرے ممالک میں بھیجتا تھا اور وہ ساری کی ساری لڑکیاں زیادہ تر 14 سالہ تھی، لیکن یہ لڑکیاں آتی کہاں سے تھی؟ درخت کے پاس کھڑے میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب مالک کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ چلا کر کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تو پوری کی پوری کام کے رہ گئی تھی، مجھ سے تو بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا مالک، وہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اس لیے میں باہر آ گئی۔ پھر کہنے لگے، تم میری ساری باتیں سن چکی ہو، اس کا مطلب جانتی ہو؟ مالک کے سخت لہجے پر میرا دل کانپا تھا۔ میں نے کہا، بے فکر رہیں، میں آپ کی کسی بات کو کسی سے نہیں کہوں گی، میرا یقین کریں، میں تو خود مجبور ہوں، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے نہ تو مجھے نوکری سے نکالیے گا اور نہ ہی میری طرف سے یہ فکر کریے گا کہ میں آپ کے راز کسی کے سامنے فاش کروں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، تم مجھے لڑکی بڑی سمجھدار لگتی ہو۔ پھر کہنے لگے، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ میری والدہ نے مجھے اس لیے یہاں ویزا لگوا کر بھیجا تھا تاکہ میں انہیں اچھی خاصی رقم بھیج سکوں، وہ میاں والی میں اپنا گھر بنا سکیں۔ میں میاں والی سے یہاں آئی تھی، میں نے انہیں بولا کہ میں اپنا گھر چاہتی ہوں۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے تو میرا ساتھ دو، میں تمہارا گھر میاں والی میں بنا دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میں تو خوش ہو گئی۔ میں لالچی قسم کی لڑکی تھی۔ مالک کے ساتھ مل کر میں بھی ان لڑکیوں کو خوب تیار شیار کر کے بھیجا کرتی تھی۔ وہ لڑکیاں روتی اور مجھ سے کہتی کہ کیوں تم ہم پر یہ ظلم کر رہی ہو، تم چاہو تو ہمیں بچا سکتی ہو، کیونکہ میں اب تک مالک کے راز جان چکی تھی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ مالک مجھ پر بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ مجھے تو میاں والی میں اپنا تصوراتی بڑا سا گھر نظر آنے لگا تھا جو کہ کسی بنگلے سے کم نہ تھا، کیونکہ مالک نے مجھے ایسے ہی خواب دکھائے تھے۔ لیکن ایک بار جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ آنے والی نئی لڑکیوں میں میری چھوٹی بہن بھی شامل تھی۔ اسے نشے کے انجیکشن دیے گئے تھے، وہ اس وقت ہوش میں نہ تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری والدہ کا کچھ دن پہلے ہی فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ تمہاری چھوٹی بہن کی دبئی میں نوکری لگ گئی ہے، اب وہ وہاں جا کر کمائے گی تو ہم بہت جلد اپنا بڑا سا گھر بنا لیں گے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بہن کو دبئی میں دھوکے سے لے کے جایا گیا تھا اور وہاں سے وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ اگر میں یہ بات مالک کو بتاتی تو یقیناً میری بہن کو نہ چھوڑتا، ہاں میری اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ مجھے ان مظلوم لڑکیوں کے آنسو یاد آنے لگے جو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرتی تھی کہ ہمیں بچا لو، لیکن میں بے حسی کا مظاہرہ دکھاتی تھی۔ آج میری بہن بھی مجھے انہی لڑکیوں کی قطار میں نظر آئی جس حال میں وہ مجھے نظر آئی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ اپنی عزت کھو چکی ہیں۔ میں رونے لگی، لیکن اپنے آنسو سب پر ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اگر مالک کو شک بھی ہو جاتا کہ وہ میری بہن ہے تو میری بہن کے ساتھ ساتھ میرا بھی سودا کہیں نہ کہیں ہو جاتا۔ اس رات جب سب سو گئے تو میں چپکے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ چوکیدار جانتا تھا کہ میں مالک کی خاص ملازمہ ہوں، اس لیے مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ دی۔ پولیس اسٹیشن گئی اور جا کے ساری خبر ان تک پہنچا دی۔ تھوڑی دیر میں ہی پولیس والوں کے ساتھ میں خود مالک کے گھر پر آئی تھی۔ پولیس والوں نے وہاں پر چھاپا مارا اور ساری لڑکیاں برآمد کر لی۔ مالک بھی پکڑے گئے تھے، وہ بار بار مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے، لیکن میں نظریں چرا گئی۔ جاتے ہوئے کہنے لگے، تم کیا سمجھتی ہو ہمارے ہاتھ کیا چھوٹے ہیں؟ 4 دن میں جیل سے باہر آ جاؤں گا اور پھر اپنا حشر سوچ لینا کہ کیا کروں گا۔ تم دنیا کے جس مرضی کونے میں چلی جاؤ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ سن کر میرا دل ڈر گیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہ تھی۔
میں نے جلد از جلد سے لڑکیوں کے پاسپورٹ اس بنگلے کے ایک لاکر سے ڈھونڈے اور ان سب کو واپس بھیج دیا، اپنی بہن کو بھی، لیکن خود نہیں گئی۔ اگر میں بھی چلی جاتی تو میری بہن کی جان کو بھی خطرہ ہوتا۔ میں نے اسے بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ اماں سے کہنا میاں والی چھوڑ کے کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں، اگر میں زندہ بچ گئی تو واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بہن کو روانہ کر دیا۔ میری بہن روتے ہوئے یہاں سے گئی تھی، بار بار کہہ رہی تھی آپی آپ بھی ساتھ چلیں، ہم پاکستان میں جا کے محفوظ ہو جائیں گے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ شخص مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری بہن بھی مصیبت میں آئے۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ ابھی وہ مالک جیل میں ہی تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ زیادہ دیر تک جیل میں رہے گا نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔